للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم نورا مبينا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام جمعی حاضرین جمعۃ المبارک اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ساڈا سب دا اپنے اس گھر بچے کے اندر آنا اللہ کریم انہوں قبول و منظور فرمان اس گھر دی حاضری کی برکت دے نال اللہ کریم سانو زندگی دے اندر بار بار اپنے سونے گھر دے طواف نصیب فرمان تے زندگی دے اندر بار بار اپنے پیارے حبیب دور جگ دے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ بقدس پناہ دے اندر جا کے اللہ کریم سانو سلام نیاز پیش کرن دی سعادت تے توفیق عطا فرمان ساڈیاں موجودہ نسلاں والی نسلاں بھی رب کائنات اے سعادت تے توفیق عطا فرمان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا برہان تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تے نور مبینہ تو مراد قرآن کریم ہے برہان دا معنی معجزہ بھی ہے تے برہان دا معنی دلیل بھی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے لوگوں بے شک تمہارے رب نے تمہاری طرف دلیل بھیج دی تے دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوتی ہے کہ میرا معبود تمہارے پاس میری دلیل بن کے آ گیا دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوتی ہے تے جناب گرامی دعویٰ پہلے ہوئے گا دلیل بعد دے وچ ہوئے گی مثال دے طور تے ساڈے جمعۃ المبارک دے اجتماع دے اندر کوئی بندہ اٹھ کے کن کہے کہ میں حافظ قرآن ہاں اے او دا دعویٰ ہے انہوں کہاں کہ تیرے کو دلیل کی ہے اگر تے قرآن زبانی سنا دے گا تے اسی من لواں گے کہ واقعی حافظ قرآن ہے یعنی وہ دے دعوے دی دلیل ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا محبوب تواڈے ول میری دلیل بن کے آ گیا برہان دے دو مطلب نے ایک دلیل دوسرا معجزہ یا اللہ کس دعوے دی دلیل بن کے تیرا محبوب ساڈے ول آ گیا فرمایا میرا دعویٰ ہے لیسا کمثلی شیء میرے ورگی شے ہی کوئی نہیں تو یا اللہ دی دلیل بن کے تیرا محبوب کیوں آ گیا فرمایا کہ میرے محبوب نو دیکھ کے مننا پہ جائے گا کہ مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کیویں کوئی ہو سکتا ہے فرمایا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ لوگوں نے پتھراں دے خدا بنا کے انہوں دی پوجا کر لئی لوگوں نے چاند سورج ستارے دی پوجا کر لئی لوگوں نے فرشتے اور خدا کی بیٹیاں کہہ کے انہوں دی پوجا کر لئی یا اللہ سانو کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگا خدا کوئی نہیں تو سامنے آ تے اسی تینوں دیکھ کے منیے تو سامنے آ میں سجدہ کروں تب لطف سجدہ کرنے کا آواز میں سامنے نہیں آ سکتا میرا جسم کوئی نہیں میری جہت کوئی نہیں میرا وجود کوئی نہیں میں جسم تو وجود تو پاک ہاں اس کی تعالیٰ میں کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں آواز ہے کہ کیسا محبوب بنا کے تواڈے تے بھیجن لگا وا
ویکھدے میرے یار نو لگے جایا جے من دے مینوں لگے جایا جے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں علامہ اقبال بھی بول اٹھے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ایسا محبوب بنا کے بھیجیا فرمایا محبوبہ زلفوں میں تانوں دے چھڑا گا قسم میں آپ چک لواں گا اکھاں میں تانوں دے چھڑا گا دیکھنا میں اپنا رکھ دیواں گا کان میں تانوں دے چھڑا گا سننا میں اپنا رکھ دیواں گا زبان میں تانوں دے چھڑا گا بولنا میں اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ میں تانوں دے چھڑا گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم میں تانوں دے چھڑا گا ٹور اپنی رکھ دیواں گا محبوبہ مقتدی گل مکاواں صورت میں تانوں دے چھڑا گا وچ جلوہ اپنی رکھ چھڑا گا کیونکہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری کیونکہ فنکاروں دیکھنا ہوئے نا فنکاروں وہ دے فنوں دیکھ لو مصوروں دیکھنا ہوئے نا جی وہ دی تصویروں دیکھ لو معماروں دیکھنا ہوئے وہ دی عمارتوں دیکھ لو پیروں دیکھنا ہوئے وہ دے مریدوں دیکھ لو استادوں دیکھنا ہوئے وہ دے شاگردوں دیکھ لو باپ نو دیکھنا ہوئے وہ دے بیٹے نو دیکھ لو یا خدا نو دیکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو دیکھ لو کیونکہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن کے تواڈے وال آ گیا کیسا محبوب بھیجیا آج اسی تھکے آنے کار جائیے نا کام تو تے ساڈی بیٹی بہو بہن ماں کھانا لے آکے رکھے تے اسی کھانا کھا کے ایک باری کہتی ہے نا بڑا مزہ آیا ہے کھانے دا تے ساڈی ماں بہن بیٹی خوش ہو جائے گی انہوں پوچھے جی بھی تعریف تے میں کھانے دی کرنا پیا خوش تو نہیں پئی ہے اگوں دا جواب ہوگا پاویں کھانے دی تعریف بنایا تے میں آوے نا تو جدو میرے کملی والے نو دیکھ کے لوگوں نے کیا نا واہ واہ کیتا سونا محبوب ہے ہاتھ بھی سونے نے اکھاں بھی سونیاں نے لب بھی سونے نے رخسار بھی سونے نے پیشانی بھی سونی ہے سونا جمال دا پیک کر رہے ہیں اللہ راضی ہو گیا کیتی اللہ تعریفہ تیرے یار دیا نے راضی تسی ہوندے بھیجے پر میں کی ہوئے جے تعریفہ میرے یار دیا نے بنایا تے میں نا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا جناب گرامی فرمایا میرا محبوب تو اڈے والی میری دلیل بن کے آ گیا تے برہان دے ایک معنی ہے معجزہ جنہیں نبی آئے نا دنیا تے سارے معجزات لے کے آئے نے آدم صفی اللہ آئے تے معجزہ لے کے آئے نوح نجی اللہ آئے معجزہ لے کے آئے داؤد خلیفۃ اللہ آئے معجزہ لے کے آئے ابراہیم خلیل اللہ آئے معجزہ لے کے آئے اسماعیل ذبیح اللہ آئے معجزہ لے کے آئے ابراہیم خلیل اللہ آئے معجزہ لے کے آئے موسیٰ کلیم اللہ آئے معجزہ لے کے آئے عیسیٰ روح اللہ آئے معجزہ لے کے آئے لیکن ساڈے سونے نبی صرف معجزہ لے کے ہی نہیں ہے بلکہ سر تو لے کے پیرا تک معجزہ بن کے آ گئے سر ایک دوست لے کے پاؤں مبارک تک معجزہ بن کے آ گئے نے کیونکہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی فرمایا لوگوں بے شک تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی برہان آ گئی برہان ایک مطلب ہے دلیل ایک مطلب ہے معجزہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک دے ہاتھ مبارک دے میں معجزات بیان کرا گا تسی توجہ نال سماعت فرماؤ ایک باری سارے ذرا سبحان اللہ کاجواز کیا گزارے ذرا سبحان اللہ کیونکہ اگلا مہینے جمادی ثانی دا تو دی 22 تاریخ نو شناسہ مزاج نبوت ادب خردہ نکاح محبت یار فی الغار غلام جان نثار عاشق حبیب پروردگار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار فی الغار آپ دا وصال با کمال 22 جمادی ثانی
تے موجزہ جڑا میں آقا علیہ السلام دا بیان کرنا ہے آپ دے دستے مبارک دا وہ دے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر بھی ہے جو اگلا مہینہ آپ دا ہے پھر انہوں انشاءاللہ تعالیٰ کے اسی لے کے چلا گے جناب گرام ہجرت دی رات تے مکہ و ٹر پہ دو راہی ایک رب دا یار تے دوجہ رب دے یار دا یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تے جس ویلے جا رہے ہیں سفر جاری و ساری ہے رستے تک مقام تے حضور علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق میں بھوک لگی ہے حالانکہ یہ بات ذہن نشین کر لے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے محتاج نہیں یہ ذہن نشین کر لے اور کھایا پیا کس لیے ہے تاکہ سنت بن جائے میرے امتیوں کو کھانے کا طریقہ پتا چل جائے کھانا کیسے کھانا ہے پانی کیسے پینا ہے ورنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانے کے محتاج ہے نہ پینے کے محتاج ہے ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز میرے آقا کی محتاج ہے میرے آقا صرف اپنے اللہ کے محتاج ہیں کچھ یا کو نہ یار سبحان اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھان واسطے تو کوئی شے نہیں لیکن سامنے ککھاں دی کلی نظر آ رہی ہے اجازت ہوئے تو میں کچھ کھان واسطے پوچھا گا حضور علیہ السلام نے پوچھ لگو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو جا کے کلی کا دروازہ کھٹکھٹایا اندر ایک وڈیری دی مائی صاحبہ باہر تشریف لے آئیاں جناب گرامی بنو خزاعہ دی جناب گرامی خاتون نے عاتقہ بنت خلف انہوں دا نام اس میں گرامی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جی کچھ کھان واسطے ملے گا اسی مکے دریا والے تے مدینے دے مسافر آؤ تے مائی صاحب نے جس ویلے چہرہ دیکھے نا سیدنا صدیق اکبر دا تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف فرما سا پھر میرے کریم آقا دا چہرہ دیکھیا اکھا چانسو آ گئے تے رو کے آسمان وال دیکھ کے کہہ لے کہ کسی نے کدی ایڈا غریب نہ بنا دو ایڈے سونے پر انہوں نے خالی تے نہ موڑ دی میں وہ کہہ لگی کہ سونے میرے کارچہ کھان واسطے کوئی شے بھی نہیں کوئی شے نہیں ورنہ سی اتنے مہمان نوازا کسی مہمان نوازی نو فخر سمجھنے آ پھر پرونے بھی اتنے سونے ہون میں کس طرح خالی جان لوا لیکن آج میرے کارچہ کھان واسطے کوئی شے نہیں جس ویلے مائی صاحب ہوئی نا پریشان جناب سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے اماں جی پریشان نہ بس واپس چلے جانے ہیں علیہ سرکار اماں جی نال گلاں کر رہے سے جناب صدیق اکبر کے کریم آقا بھی کول تشریف لے کے آ گئے دروازہ ککھاں دی کلی دا کھلا سی تے جناب گرامی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جس ویلے اندر پئی نا نظر اس کلی دے اندر ایک بکری اندر نظر آ گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق واپس کیوں جانا ہے وہ دیکھنا بھی بیٹھے کہ بکری نظر آ رہی ہے تو جس ویلے کہنا بکری نظر آ رہی ہے تو مائی صاحب ان سرکار والی مخاطب ہو گئی سبحان اللہ اس گاڑی میں سونے ہو اے بکری دودھ کوئی نہیں دندی اے تے ہڈیاں چ گوتا ہی کوئی نہیں کھیر چ دودھ کتھوں آئے گا چلن دے قابل نہیں اگر چلن دے قابل ہوندی نا تے بھی اجڑ دے نال چرن واسطے جانا سی میرا خاون بکریاں چران گیا ہے چرا کے آئے گا شام نو پھر دودھ سانو میسر آئے گا اے دودھ کوئی نہیں دندی تو جس ویلے اتنی گل کہی نا دودھ کوئی نہیں دندی میرے کریم آقا دل پاتے مسکراہٹ آ گئی جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام فرماندے نے اماں اگر تسی اجازت دو تسی دودھ چو لئیے ایمی گل کہی نا کہ مائی صاحب اپنی لباں چ کہہ کے نا میں آکھیا بھی ہے تو کوئی نہیں دیتی پھر کہتے ہیں چو لئیے چلو چوائے جاندہ جیسے چو لو یعنی کہہ کے دروازے جو پڑا ہوئیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر بائی نے سبڑے کے چلے گئے اس دن جناب گرامی معبد انہوں دا نام ہے نام ہو رہے لیکن انہوں نے جناب گرامی معبد انہوں نے کیا جاتا ہے عاتقہ بنت خلف معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سکلی تو جناب گرامی آج عرش والے بھی جو کو در دیکھ دے ہوں گے کہ رب دا ماہی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معبد ایک کانچے جلوہ فرما ہو گئے بکری بیٹھی ہے پتہ نہیں کتوں نہیں بیٹھی ہے اپنا سیر اپنے لتاں دے رکھ کے تے جس ویلے سرکار کائنات اندر تشریف لے کے گئے نا تے بکری نے لیتا سا تے سا چ گئی ہوا تے ہوا چ گئی نبوت کی خوشبو تے بکری نے بھی سر چکیا تے بکری نے سر چک کے میرے کریم آقا وال دیکھیا میرے کریم آقا نے بکری وال دیکھیا بکری نے میرے کریم آقا وال دیکھیا
میرے کریم آقا نے بکری وال دیکھیا کہ سرکار نے بکری نے اشارہ کیتا تو بکری لگو کیا میں وہ بولیوں نے میں ہی کہنا ہے بکری میں کہ میں لیکن شاعری فرماندے نے تھے نہ سمجھنا کہ بکری نے تکبر والی میں کیتی سی نا بکری نے آکھیا سونے تو کتھے تے میں کتھے پھر میرے مقدر کہ تسی میرے گھر چ آ گئے ہو میں ماما دی کلی تے تشریف لے آئے دے جناب گرامی دو اکثر میں جملے کہنا وا کہ جڑے لوگ میں کہندے نے تکبر دی وجہ نال جو میں کہا تو گناہ ہوا جو میں کہا تو گناہ ہوا جو گناہ ہوا تو سزا ملی جب میں نہ رہا تو یار ملا جب یار ملا تو بلا ٹلی تے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے نے او بندے یار تو میں اپنی نو مار کے دوویں ہتھی کٹ تو میں اپنی نو مار کے دوویں ہتھی کٹ پھر پرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھی لوٹ ابلیس نے میں کیتی شیطان نے میں کیتی تے ابلیس بن گیا تے جبرائیل نے میں ماری تے جبرائیل بن گیا انہیں کیا نا شیطان نے انا خیر من کہہ لگا میں تو بہتر کہہ لگا میں تو بہتر انہیں میں کیتی جناب گرامی شیطان بن گیا ابلیس بن گیا جبرائیل نے میں ماری تے جبرائیل بن گیا بکری نے کیا میں فرمایا ہاں تو پھر کریم نے اشارہ کیا بکری نے کیا سونیا میں فرمایا تو پھر سرکار نے اشارہ کیا بکری نے کیا میں فرمایا ہاں تو بکری دی اکھاں چ بھی آنسو آ گئے تو زبان نے حال نال کیا سونے جدوں میں جوان سی نا تو دو دندی رہی ساری بڑا پوچھ دے رہے ساڈے معاشرے دے اندر بھی یہی حال ہے کہ جنی دیر ماں باپ جوان نے کما کے لے آندے نے کھواندے میں نے ساری پوچھ دے جو تو جب سے بڈھے ہو جان تو کئی ایسے نلائق بھی نے کہ جڑے جناب گرامی انہوں نے پوچھ دے کوئی نہیں پھر جی سال چ مرضی جیتے رہے نہ انہوں نے کوئی دوائی دی پرواہ نہ انہوں نے خدمت دی پرواہ نہ انہوں نے کوئی بیٹھن دی پرواہ نہ انہوں نے خدمت کرن دی پرواہ بکری نے زبان حال نال کیا سونیا جدوں میں جوان سے دودھ دیندی رہی سارے مینوں پوچھ دے رہے نے اج میں دودھ نہیں دیندی مینوں پوچھ دے کوئی نہیں اس لیے کہنے پی ہم تو کتھے تے میں کتھے سبحان اللہ تے میں کو جی میرا دل پر سونا میں کو جی میرا دل پر سونا میں کیوں کری سن باواں ہوں ویڑے میرے وردہ نہیں پہلا کا وسیلہ پاوا ہوں نہ میں سونی نہ گل گل پلے میں کیوں کر یار مناوا ہوں اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو کدھر روندی نہ مر جاوا ہوں جس نے اتنا اشارہ کیتا نا تے بکری دوڑ کے آئی آ کے میرے کریم آقا نے انہیں قدمہ نو بوسا دیتا قدمہ نو بوسا دیتا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یداللہ والے گورے گورے ہاتھ وہ ہاتھ کے جنہ ہاتھوں نو رب نے کیا محبوبہ تیرے ہاتھ نہیں بلکہ میرے ہاتھ ہے دستے مبارک پھیریا وہ دی کھیری چ دودھ پار آیا کھیری دودھ نال پار گئی ہو دی جناب صدیق اکبر بڑے ماما جی پانڈا لے کے آؤ مائی صاحب نے بھی سوچا دودھ دے لے گی لیکن نہ دے لے گی سب تو چھوٹا ایڈا برتن سی نہ کارتا وہ لے کے آ گئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے بکری دے تنا تے ہاتھ رکھیا تے چویا دودھ تو چھوٹا جا پانڈا فورن نہیں پھر گیا چاقو تے آ گئی فرمایا اما جی پانڈا ہور لے کے آؤ مائی ڈول لے کے آ گئی سرکار نے دو چویا ڈول نہیں پھر گیا مائی دیج کی لے کے آئی سرکار نے دو چویا دیج کی بھی پھر گئی اور مائی جو اندر گئی جو اندر دی باہر ہی نہ آوے تے صدیق کے بڑے فرمایا اما جی پانڈا لے کے آؤ نا اب اماں کہہ لگی لے آوا کتے میرے گھر دے سارے پانڈے مک گئے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ دستور کی عمل سونے کی عمل وطنی کی عمل نور کی عمل دلدار کی عمل عطا کی عمل عطا کی عمل لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار سبلا کنارے حیدری 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 ایتھوں تک کہ جناب ام محمد رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دیاں پلیٹاں بھی دودھ نال بھر گئیاں وہ بکری جڑی دودھ دے ہی نہیں سی سکدی
لیکن سائیں آ گئے نے نا، لجپال آ گئے نے نا، غریب نواز آ گئے نے، بندہ پرور آ گئے نے، ید اللہ دے ہتھاں والے آ گئے نے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، جناب صدیق اکبر تے آپ دے جناب گرامی جڑے نال ساتھی سن انہوں نے پیتا، مائی صاحب نے پیتا، انہوں نے بیٹے نے پیتا، تو دودھ نوش کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے وال ٹر پئے۔ مائی دروازے تے کھڑے میرے نبی دی ٹور ہی دیکھدی رہ گئی۔ شام ہوئی نا جس وقت تے ابو معبد معبد دے خاما بکریاں چرا کے آئے، انہوں نے اپنے کلی دا نور برسا انہوں نے دیکھا، سبحان اللہ، تے کر آندے پوچھا کیا ساڈے گھر اج کوئی آیا سی؟ تے مائی صاحب صبح دیاں حیران نے، کہہ لگے غیب الغیب دے دیسو آیا سی کالیاں زلفاں والا، غیب الغیب دے دیسو آیا سی کالیاں زلفاں والا، دو کڑیاں ایتھے روکے کر کے نور اجالا۔ ابو معبد کہہ لگے وہ کیسا سی؟ ترنا کس طرح سی؟ بیٹھنا کس طرح سی؟ کس طرح گفتگو کس طرح کرتے سنو؟ معبد کہہ لگیاں کی دسا اپنی دیکھ لے صبح دے ٹور گئے ہلے تک چانن نہیں ہو گیا موقع۔ جناب کرام میرے حدیث دے الفاظ نے نا، وہ الفاظ اس طرح نے، معبد کہنی ہے کہ ابحن ناس وَأَجْمَلَهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِن قَرِيبٍ۔ معبد دے الفاظ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اندر اتنا سونا سی کہ دوروں جس ویلے ٹورتے آ رہے سن تے سونے لگ رہے سن، جس ویلے قریب آ کے تے اور سونے لگ رہے سن، اور سونے لگ رہے سن۔ بعض لوگ ہوندے نے دوروں سونے نہیں لگ رہے، قریب آ جب سونے لگتے ہیں۔ بعد جناب گرامی قریب تو جناب گرامی قریب ہون تے پھر سونے لگتے ہیں، دور چلے جاتے سونے نہیں لگتے جناب گرامی، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوروں بھی سونے لگ رہے سن تے قریب آ کے اور سونے لگ رہے سن۔ اے دے اندر معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دی سیرت بھی بیان کیتی ہے کہ بعض لوگ دوروں بڑے سونے لگتے رہے، لیکن جس ویلے انہوں نے کریے نا رشتہ داری تو انہوں نے جناب گرامی کو کاروبار سے شریک ہو جائیے کہ انہوں نے دوستانہ کری، پھر پتہ لگتی ہے بندہ ہی چنگا نہیں ہے، دور کے ڈور سہانے لگتے ہیں۔ اے سیرت کا بھی پہلو بیچا آ جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سرکار دوروں بھی سونے تے قریب آ کے اور سونے لگتے سن۔ بعض لوگ دوروں سونے لگیں گے، جدو قریب آن کے ان کے نقشوں نگار بازے ہوں گے پھر سونے نہیں لگتے ہو۔ جناب گرامی ان دور تو بھی سونے تے قریب تو بھی اونچی بولو نا یار، دوروں آتے سن تے میری سونے لگ رہے سن، قریب آ کے اور سونے لگ رہے سن۔ ایدی وضاحت ترجمہ کچھ اس طرح بھی کیتا جا سکتا ہے کہ دوروں بھی سونے تے نیڑیوں بھی سونے۔ جنہوں نے نیڑیوں دیکھے ہیں نا، قریب تو دیکھیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہہ لگے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، نہ ہم نے حضور سے پہلے کو حضور جیسا دیکھا نہ بعد میں کبھی کو نظر آیا۔ یا انہوں نے جنہوں نے قریب تو دیکھے ہے، تو جنہوں نے دور کھلو کے 13 صدیاں دور کھلو کے بریلی کے اندر دیکھیا، اللہ حضرت نے وہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ دور کھلو کے دیکھن والے کہہ رہے ہیں بریلی شریف کے اندر 13 صدیاں بعد جنہوں نے قریب تو دیکھیا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سرخ داری دار لباس سے تن کر کے آرام فرما رہے سن۔ میں کولوں گزریا نا تے چودھویں دے چاند بھی چمکدا سی تے میں ایک نظر حضور وال دیکھا، ایک نظر چودھویں دے چاند وال دیکھا، کبھی میں حضور وال دیکھا کبھی چودھویں دے چاند وال دیکھا۔ کہہ لگے میں فیصلہ کرتے مجبور ہو گیا فائدہ ہوا احسن عندی من القمر کہ چودھویں کی چاند کا حسن میرے آقا کے حسن کی خیرات ہے۔ کہہ لگے میں فیصلہ کرتا نہیں چاند نہیں میرے آقا ہی سونے نے۔ فائدہ ہوا احسن عندی من القمر تے جنہاں نے 13 صدیاں دور کھلو کے گولڑے سے دیکھیا، وہ بھی بول اٹھے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، بتے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کی آنکھ مستانی ہے، بخمو رکھی ہی نمت بریاں اس صورت نو میں جانا کھا، جان آقا کی جانا نے جہان آکھا، سچا آقا دے رب دی شان آکھا، شان تو شان نہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما کمالکا، کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیا کتے جا
پہاڑیاں اے انہوں نے جنہوں نے کولڑے کھلو کے 13 صدیاں بعد دیکھیا تو جنہوں نے قریب تو دیکھے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے جڑے دندانے مبارک سن نا انہوں نے تھوڑا جا فاصلہ سے سامنے والے دندانے مبارک دے اندر جس ویلے سرکار گفتگو فرماندے سن تے نور دی کرنا چھن کے نکل دیا سن نور دی کرنا چھن کے نکل دیا سن ایک اور کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قریب تو دیکھے ہے تے جنہوں نے 14 صدیاں تو بعد لاہور چ کھلو کے دیکھے ہے اونچی بولو نہ لوریو گج بج کے سارے بولو ذرا جنہوں نے 14 صدیاں بعد کھلو کے نہ لاہور چ دیکھے آدم چشتیوں کی بولے نے وہ فرماتے تو اجے میرا یار نے دیکھا اے اشعار ایسے نے بار بار پڑھا تے میرا دل کرتا میں پڑھدا ہی جاواں بس سبحان اللہ فرماتے نے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مختو نکاب ہٹاوے جو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے ہاتھ رکھے نہیں پھلا دے ہاتھ پھلا بھی چرل جاوے نین نشیلے مست رسیلے جو سونا کجل سہاوے اک بڑے تیل پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے اللہ اللہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے بجلی ڈاک دلی شک نہ مارے مطا بے ادبی ہو جاوے جیو کھولے پیج ظلم دے راہی راہ پل جاوے علم خدا نے اینا دیتا اکلا وچ نہ آوے اکل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے کہ اعجاز نظر بھی چودی جڑا آوے او وک جاوے خلق کو دے نے مولے ہی دنیا کوئی ورلہ ہی جان بچاوے آزا میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے کچھ بولو یار سارے ذرا سبحان اللہ اجمد کیا کو سارے سبحان اللہ ذرا آزم بیٹا سونا ماہی سانو کدرے اے انہوں نے جنہاں 14 صدیاں دور کھلو کے لاہور سے دیکھے منظر کشی کر رہے ہیں جناب گرامی کہتی ہے میں کی دساں ایڈا سونا سی دوروں بھی سونے لگ دے سن تے قریب آ کے ہور ہی سونے لگ رہے سن ابو معبد کہندے نے بھی اج تو بعد میں بکریاں چران دور نہیں جانا کرنا جو تو نال ہی پوچھو تو نام کی سی انہاں دا نام کی سی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پوچھنا یاد ہی نہ رہا ایسی سرکار دی حسن کے مست ہو گیا نا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا ابو معبد کے اندر نا کی سی تو یکدم سوچ پہ گیا تو اگر میں نا دسے اپنے بندے نے کوئی جھٹکا مارے گا اپنی پوری سرکار دا نا رکھ لیا کہنے لگی ساڈے گھر اج مبارک آیا سی ساڈے گھر اج کچھ بولو نہیں یار ساڈے گھر اج اللہ کرے کدی ساڈے گھر بھی آ جائے اللہ کرے کدی ساڈے گھر بھی تشریف فرماؤ ساڈے گھر بھی تشریف لے آ ساڈے گھر اج مبارک آیا سی ابو معبد کہنے اج تو بعد میں بکریاں چران دور نہیں جانا نیڑے نیڑے چراواں گا نا بکریاں جس ویلے آئے گا نا مبارک تشریف یہاں کے بچے نو بھیج کے فوراً آ جاواں گا میں بھی مبارک کی زیارت کرنی ہے روز بکریاں چرا کے آنا شام نو کر معبد نے کھانا رکھنا نا سامنے انہوں نے کہنا کھانا اٹھا کے کہنا پہلے میں مبارک والی گل سنا روز انہوں نے اس کو ہی سنا جنہیں ہے جو کچھ ہی انہوں گول روز وہی سنائی جا رہی پہلے گل سننی پھر کھانا کھانا جب میں سادے لفظ چاکھا انہوں نے گھر چ کھانا بعد چ کھاتا جاتا سی پہلے میرے نبی دا میلاد منایا جاتا سی اونچی بولو یار ذرا پہلے میرے نبی دا میلاد منایا جاتا سی ایک دن معبد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دا سودا سلف لین گئیاں بازار تے انہاں دے علاقے دے بازار چ سودا نہ ملیا اور ٹردیاں مدینے دی منڈی چ چلی گئیاں اچانک مدینے دی منڈی دے اندر معبد رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نو جناب صدیق اکبر نظر آ گئے انہاں دے الفاظ پتہ نہیں کی سن توجہ رکھنا جس ویلے بچے نے دیکھے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چیخ کے اپنی ماں کو کہنے لگا یا امہ ان هذا الرجل الذي كان مال مبارک کہنے لگا ماں دیکھو سامنے جڑا بندہ جا رہے ہیں نا اس نے مبارک دے نال آیا سی محمد دوڑ کے جا کے جناب صدیق اکبر دا دامن پکڑ کے کہندی ہیں میں سوچے میرا مبارک کدھر ہے جناب صدیق اکبر والا کہ اماں کیڑے مبارک کی گلاں کرنی ہے نا جو اپنے کولوں رکھیا سی انہاں نے کہنے لگے وہی مبارک جڑا اسے ساڈے گھر آیا سی ساڈے گھر چوں حالے بھی بکری دا دودھ نہیں موکدا پیا کہنے لگے اچھا چلو تانوں تہاڈا مبارک ملانا وا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال لیا میرے کریم آقا مسجد نبوی دے سین چ تشریف فرما سن دونوں ماں تے بیٹا گئے تے جس ویلے جا کے نظر پئی نا سرکار تے انہاں دے بیٹے دی
پھر بیٹا چیخ کے لگا اما دیکھو ساڈا مبارک بیٹھا ہوا ہے، ساڈے مبارک تشریف فرمان ہے. جا کے سرکار میں ملاقات ہوئی، دونوں ماں تے بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے گھر آ گئے. آج جس ویلے آئے نا ابو معبد بکریاں چرا کے انہوں نے پہلے دن والا نور نظر آیا، انہوں نے چہرے بھی چمکتے نظر آئے. آ کے کہنے لگے بھی آج مبارک آیا سی؟ وہ کہنے لگے نہیں مبارک تے نہیں سی، اسی مبارک دے کول گئے سی آج. کہنے لگے مینوں کیوں نہیں لے کے گئے؟ ام معبد کہنے لگے گھبرا نہ فکر نہ کر، میں گھر دیکھ آئی ہاں، میں ویڑا بھی دیکھ آئی ہاں. ساڈا مبارک اور کوئی نہیں، ساڈا مبارک وہی ہے جنوں جگ محمد آکھدا ہے صلی اللہ ہو. ابو معبد بھی گئے جا کے بھی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے سن. وہ بکری کتنا عرصہ زندہ رہی؟ جناب گرامی سیرت نگار خاموش نے، لیکن تاریخ دستی کہ بکری عام الرمادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت اندر ایک سال ایسا کہاں دایا سی کہ کدھروں پانی دے کوٹ نہیں سی لبدا، بکریاں تھن خشک ہو گئے، درختاں دے پتے خشک ہو گئے، لیکن ام معبد تے کرو دو ٹائم دو تو ادو بھی لب جاتا سی. عام الرمادہ دے اندر جدوں کہاں سال سی کدھروں کوئی شے لبدی نہیں سی. بکری دی جڑی عمر ہوندی نا اوسطن درمیانی جڑی بکری دی عمر ہے وہ ایوریج جڑی عمر ہے بکری دی تقریباً 10 تو 12 سال تک ایوریج عمر ہوتی. اگر 10 تو 12 سال تک ٹھیک نہیں تو اس وقت مر جاتی ہے اگر انہیں ذبح نہ کیتا جائے. لیکن وہ بکری پتہ نہیں کتنے سال زندہ رہی ہے، جڑی چل نہیں سی سکتی، جڑی کھلو نہیں سی سکتی، جڑی ہڈیاں وچ گودا ہی کوئی نہیں سی، جڑی ضعیف ہو چکی سی، پتہ نہیں کتنے سال زندہ رہی؟ 22 سال. کتنے سال زندہ رہی ہے؟ 22 سال زندہ رہی ہے. وجہ کی؟ ہاتھ جو میرے لجپال نبی نے لاگے سن، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک لاگے سن. وہ دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، وہ بے کافر جیڑا وقت آکھے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دستے معجزات جڑا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ید اللہ والا ہاتھ مبارک اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ وہ دے صدقے وہ دی برکتاں نال سانو بھی سخاوت والا ہاتھ اللہ عطا فرمائے، کنجوسی تو بچا کے رکھے تے سخیاں والا ہاتھ جڑا ہے جڑا اللہ کو پسند ہے اللہ سانو سب کو عطا فرما دے. اگلے جمعہ مبارک تے بھی انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دستے اقدس دے جڑے معجزات نے انشاءاللہ بیان کیتے جان گے. اس تو بعد پھر اللہ تعالی خیر فرمائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بیان کیتا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.